الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وخير الورى أما بعد. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حد و حساب احسانات، انسانیت پر بھی بہت سارے احسانات. یہ کیا کم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس وسیع و عریض کائنات میں ہم کو انسان کی حیثیت سے پیدا کیا. مزید برآں ہم کو مسلمان بنایا. اگر ہم کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے تو ذرا سوچئے، اسلام کو سمجھنے میں، اسلام کی طرف آنے میں کتنی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا. پھر اس امت کی مستقل پرماننٹ رہنمائی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے انتظام فرمایا اور اس کتاب کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یقیناً ہم نے ہی اس کتاب ہدایت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اس سے پہلے بے شمار انبیاء کرام آئے، ان میں سے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے نوازا، لیکن جب لکھنے پڑھنے کا زمانہ نہیں تھا، چیزیں لکھی نہیں جاتی تھیں، بہت ساری تعلیمات ایسے ہی ختم ہو گئیں. پھر اس کے بعد لکھنے پڑھنے کا زمانہ آیا، کتابیں لکھی جانے لگیں، تورات، زبور اور انجیل. لیکن افسوس ہے ان ملتوں پر جن کو یہ کتابیں دی گئی تھیں کہ انہوں نے ان کتابوں کی اس طریقے سے حفاظت نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی. اور سب سے آخر میں آج سے 1450 سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی، آخری رہنما، آخری رسول، سارے انسانیت کے لیے بشیر و نذیر حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو ان پر جو کتاب نازل کی، جو 23 سال تک مسلسل ان پہ نازل ہوتی رہی، جس کو زمانے میں ہی محفوظ کر لیا گیا، سینوں میں محفوظ کر لیا گیا، دماغوں میں محفوظ کر لیا گیا، اور پھر اس کے بعد کتابی صورت میں بھی قلم اور کاغذ کے ذریعے بھی اس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا. اس کتاب کی حفاظت کا ایک خاص یونیک یہ انداز اختیار کیا گیا کہ جن کاغذات پہ، صفحات پہ کتاب لکھی گئی ہے، اگر خدا نخواستہ وہ ضائع بھی ہو جائیں، ہزاروں لاکھوں سینے ایسے ہیں جنہوں نے اس پوری کی پوری کتاب کو محفوظ کر رکھا ہے. لہٰذا اس کتاب کے معدوم ہونے کا، ختم ہونے کا، لپت ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں. یہ کتاب امانت کے طور پر ہمیں دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عمر فاروق اس کے راوی ہیں، کہ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ کتاب جو لوگ اس کی پیروی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو عروج اور ترقی عطا فرمائے گا، اور جو لوگ اس کتاب کو چھوڑ دیں گے، اس کا انکار کریں گے، اس کو رد کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو زوال کی گہرائیوں میں گرا دے گا. یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کتاب حجت کیا ہے؟ دلیل. یہ تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل؟ اگر تم نے اس کتاب کو پڑھا، سمجھا، عمل کیا، دنیا میں رائج کیا، دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو یہ کتاب تمہارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، تمہاری کامیابی کی ضمانت. اور اگر تم نے اس کتاب کو نہ پڑھا جیسے کہ پڑھنا چاہیے، نہ سمجھا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، نہ عمل کیا جس مقصد کے لیے کتاب آئی ہے، نہ اس کو دنیا کے اور لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو یہ تمہارے خلاف دلیل ہوگی. جس نے اس کتاب کو پڑھا، کہا جائے گا اس کتاب کو پڑھتا جا اور جنت کے اونچے درجوں پہ چڑھتا جا، اور جس نے اس کتاب کا حق نہیں ادا کیا، یہ کتاب اس کے لیے مصیبت کا باعث ہوگی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کتاب مقدس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک حق نما کتاب، حق کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ پہلی بات ارشاد کی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک حق نما کتاب۔ انسان کو اللہ نے بہت ساری صلاحیتیں دی، لیکن اگر روشنی نہیں ہے تو کسی چیز سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ انسان کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، لیکن روشنی اگر نہیں ہو تو روشنی کیا کرتی ہے؟ واضح کرتی ہے چیزوں کو۔ اسی طریقے سے قرآن مجید روشنی ہے، ہدایت ہے۔ قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے کیا صحیح ہے، کیا غلط، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سی چیز انسانی فطرت کے مطابق ہے، کون سی چیز انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ اور یہ ایسی واضح روشنی ہے، ایسی کھلی ہوئی روشنی ہے، ایسی طاقتور روشنی ہے کہ اس جیسی کوئی اور روشنی، ہدایت کی کوئی اور روشنی نہیں۔ لوگ اپنی عقل سے، اپنے فلسفے سے یا تاریخ سے جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے یا اپنے تجربے سے رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انسان کا علم مکمل نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، جامع نہیں ہے۔ علم تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، جس نے کائنات کی تخلیق کی، کائنات کی منصوبہ بندی کی، کائنات کی تشکیل کی، کائنات کو پروان چڑھایا، زمین کو بسایا، زمین پر انسان کو بنایا، انسان کی ایک فطرت بنائی، انسان کے اندر بے شمار صلاحیتیں رکھیں۔ کتنے نظام ہیں جو انسان کے بدن کے اندر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے دوران خون کا نظام ہے، دل کے دھڑکنے کا نظام ہے، سانس کی آمد و رفت کا نظام ہے، جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس کے ہضم کرنے، اس کو جزو بدن بنانے کا نظام ہے، ہمارے مختلف گلینڈس ہیں، ان سب کا ایک نظام ہے، ہمارے یاد کسی چیز کو جاننے کا، یاد رکھنے کا، پھر اس یاد کو دوبارہ استعمال کرنے کا نظام ہے۔ کتنے نظام ہیں، لیکن ان سب کے باوجود انسان کو رہنمائی کی ضرورت، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے، جس کو اس نے نور کہا ہے، روشنی، نور نہیں ہے اندھیرا ہے تو دنیا کی تمام چیزیں بیکار۔ یہ ایک ایسا نور ہے جو راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ دنیا کے لوگوں نے بہت سارے فلسفے ایجاد کیے، بہت سارا غور و فکر کیا، لیکن ان کا فکر تضادات کا شکار رہا۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے، کوئی کہتا ہے وہ اچھا ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ آج کل دیکھیں دنیا میں کیسی کیسی گمراہیاں آ رہی ہیں، ہمارے کورٹس کیسے کیسے فیصلے کر رہے ہیں، مردوں کی مردوں سے شادی، عورتوں کی عورتوں سے شادی، ننگے پن کو تہذیب و تمدن قرار دیا جا رہا ہے، سود کو دنیا میں رائج کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے اور نام لیا جا رہا ہے ڈیموکریسی کا اور جمہوریت کا۔ کیسے کیسے الٹے فلسفے ہیں، کیسی کیسی الٹی اوندھی عقلیں ہیں جن سے کہ کام لیا جا رہا ہے۔ ان سب معاملات کا حتمی اور آخری فیصلہ کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اسی لیے وحی کو نازل فرمایا، اسی لیے کتابوں کو نازل کیا، اور سب سے آخر میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کتاب کے ساتھ بھیجا اور اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا۔ تو فرمایا گیا کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی کتاب جو ہدایت کرتی ہے، راستہ دکھاتی ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، واضح کر کے بتا دیتی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ یہ اگر مقصد انسان کا نہیں ہے تو پھر کتاب کا مطالعہ بھی، قرآن مجید کا مطالعہ بھی اس کے لیے مفید نہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر مطمئن ہو گیا،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے پر اور اپنا رہنما ہونے پہ مطمئن ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے پہ مطمئن ہو گیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بڑا ہی ناکام شخص ہے جس نے دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر لیا۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے کہ مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ دنیا خفا ہوتی ہے تو ہو، دنیا نہیں مانتی تو نہ مانے، میرا رب میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ یہ ہے مومن کا مطمع نظر، اور یہ ہے ہمارا منتہا مقصود۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہیں، اللہ کی خوشی چاہتے ہیں، آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، جو دنیا کی دولت کے طلبگار نہیں ہیں، دنیا کے لوگوں کی طرف سے تعریف مانگنے والے نہیں ہیں، بس اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کتاب مفید ہوتی ہے۔ اس کے لیے بات ضروری ہے کہ ہم اخلاص اور اخلاص سے نیت پیدا کریں، ہماری نیت ٹھیک ٹھاک ہو، اللہ ہمارا خوش ہو جائے، چاہے دنیا غصہ ہوتی ہے تو ہو۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے۔ دنیا کے پاس آج وسائل کی کمی نہیں۔ ابھی کل کے اخبار میں خبر آئی کہ 2050 میں ہندوستان دنیا کا سب سے زیادہ معاشی لحاظ سے ترقی یافتہ ملک بن جائے گا، چین دوسرے نمبر پر ہوگا، امریکہ تیسرے نمبر پر ہوگا۔ وسائل کی کمی نہیں ہے، دولت ہے، پیسے ہیں، روپیے ہیں۔ صرف سیل فون پہ غور کیجئے، 120 کروڑ کی آبادی میں 90 کروڑ آج سیل فون ہندوستان میں ہیں، ترقیاں ہو رہی ہیں، لیکن سلامتی نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، کشمکش ہے، جنگ کے گھنے بادل، جنگ کی گھٹائیں برسنے والی ہیں ایسا لگتا ہے۔ کبھی ایران کا میں جنگ کے لیے بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی عراق کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، کبھی افغانستان میں کچھ کیا جا رہا ہے، کبھی پاکستان میں بمباری کی جا رہی ہے۔ تو اس طریقے سے انسان جو ہے سلامتی کی راہوں سے دور ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار ہیں اور اس کتاب ہدایت، کتاب مبین، نور مبین، اس کی جو پیروی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی کے طریقے بتاتا ہے۔ چاہے انسان کا انفرادی معاملہ ہو، خاندانی معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، میراث کی تقسیم کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، سیاسی معاملہ ہو، دو حکومتوں کے درمیان کے معاملات ہوں، ان تمام معاملات میں قرآن مجید ہم کو سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ کتنے اندھیرے ہیں دنیا میں، بجلی کا استعمال روز افزوں ہے۔ آج کل کچھ اٹلس ایسے ہوتے ہیں جن میں دکھایا جاتا ہے کہ رات کے وقت کس ملک میں کتنی روشنی۔ اگر آپ ہندوستان کا نقشہ دیکھیں تو اس نقشے کو دیکھ کر اچھا یہ یہاں کلکتہ ہے، بہت روشنی ہے، یا بمبئی ہے، بڑا شہر ہے، دلی ہے، روشنیاں بہت ہیں، لیکن زندگی اندھیروں کا شکار، لڑائیاں جھگڑے، شوہر بیوی کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، آوارہ گردی ہو رہی ہے، فحاشی پھیل رہی ہے، لوگ اطمینان سے عاری ہو گئے، اطمینان قلب اور پیس آف مائنڈ لوگوں کو نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، قتل و خون ہو رہے ہیں۔ اخبارات پڑھ کے دیکھیے، روزانہ دیکھیے کتنے قتل و خون ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و خون ہو رہا ہے۔ مسلم سماج میں بھی یہ گندگیاں آ رہی ہیں، بے حیائیاں، فحاشیاں ہماری لڑکیوں میں آ رہی ہیں، طرح طرح کی گندگیاں آ رہی ہیں، قتل و خون، چھوٹے چھوٹے واقعات۔ مغربی اتر پردیش کے واقعات آتے رہتے ہیں، وہ کالم اٹھا کے دیکھیے کتنے قتل و خون کے واقعات، کتنے جھگڑے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے۔ جیسے دوسرے لوگ ہم کو مارنے کے لیے، پیٹنے کے لیے کافی نہیں، ہم خود بھی ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندگی کے اندھیروں سے نکال کر نور مبین کی طرف، زندگی کی روشنی کی طرف، اخلاق کی طرف، کردار کی طرف، انسانیت کی طرف، محبت کی طرف، شرافت کی طرف، اچھی زندگی کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب آپ ذرا اس بات پہ غور کیجئے، اس قرآن مجید کا ہم پر حق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو پڑھیں،
تلاوت کے معنی صرف ایسے بغیر سوچے سمجھے اندھوں کی طرح پڑھنے کے نہیں ہیں، سوچ سمجھ کے پڑھنے ہی کے لیے ہیں. لیکن ہم نے اردو زبان میں گڑبڑ یہ کی، تلاوت بس بغیر سمجھے ہوئے ناظرہ پڑھ دیا. ہم اپنے بچوں کو ناظرہ پڑھا دیتے ہیں، اور اس معاملے میں بھی بڑی کمزوریاں ہمارے ہاں ہیں. ہمارے بہت سارے گریجویٹس، ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز، ہمارے انجینئرز، ہمارے پروفیشنلز، انہوں نے اپنی زندگیوں کا ایک لمبا چوڑا حصہ 15-20 سال حصول تعلیم میں لگائے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ اب ہیں جو قرآن مجید ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. کتنی شرم کی بات. اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اب یہ مسجد ہے، یہاں پر عصر کی نماز کے بعد بھی 3 بجے سے بھی انتظام ہے، مغرب کے بعد بھی چند بچیاں 20, 30, 40 بچے آتے ہیں. اور مسجدوں کا بھی یہی حال ہوگا. امت مسلمہ کو، اس کے ذمہ داروں کو، اس کے لیڈروں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے. اور لیڈر کا مطلب کوئی بہت بڑا لیڈر نہیں، آپ سب لیڈر ہیں. آپ اگر محلے میں اپنے محلے کے حالات پر آپ توجہ دیتے ہیں، آپ دیکھیے آپ کی جو قریبی مسجد ہے اس کا جائزہ لیجئے، امام صاحب سے ملیے، متولی سے ملیے، دیکھیے. ایسا تو نہیں ہے کہ بچے جو ہیں وہ قرآن مجید ناظرہ بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہیں. یہ بہت ہی شرم کی بات ہوگی اور امت مسلمہ کی زوال کی علامت ہوگی. پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید سمجھ کے پڑھنے کے لیے ہے، یہ بھی ایک عجیب بات. لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ قرآن مجید سمجھ کے پڑھنے کی کتاب. دنیا کی کوئی چیز بھی بغیر سمجھ کے پڑھنے کی نہیں ہوتی، چاہے وہ عربی میں ہو یا اردو میں ہو یا ہندی میں ہو یا فرینچ میں ہو یا جاپنیز میں ہو. سمجھ کے پڑھنے کی. سمجھے بغیر آپ نے کوئی چیز پڑھی تو فائدہ کیا ہے اس کا؟ جاپانی میں کوئی چیز آ گئی یا لیٹن میں کوئی چیز آ گئی، ABCD ہیں استعمال ہوئے ہیں، آپ نے پڑھ لیا، سمجھا نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرتے ہیں امت مسلمہ کے بہت سے افراد کہ ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی کتاب. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ لوگ قرآن مجید پر غور و فکر کرتے نہیں، تدبر نہیں کرتے تاکہ زندگی کی روشنی حاصل کر سکیں، تاکہ ان کے مسائل حیات حل ہوں؟ آج غیر مسلم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں، آج ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور ہم جو اس کتاب کے حامل ہیں، جو اس کتاب کے امین ہیں، جن کے کندھوں پر اس کتاب کا بوجھ رکھا گیا ہے، اگر ہم نے خود اس کو نہیں سمجھا تو بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی. اس کے بعد اس پہ عمل کرنا ہے. قرآن مجید اس لیے ہے عمل کیا جائے. کوئی اور بہت ساری مذہبی کتابیں ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی بہت ساری کتابیں ہیں، رامائن ہے، مہابھارت ہے، پڑھتے ہیں یا اس کے قصے سنتے سناتے ہیں. قرآن مجید عمل کی کتاب، پریکٹیکل کتاب. علامہ حالی نے کہا تھا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسخے کیمیا، کیمسٹری، کیمیا کے ذریعے سے چیزیں بدل جاتی ہیں. مٹی کو سونا بنایا جا سکتا ہے، اسی کیمیا کہتے ہیں. اور عرب کے لوگ جو ریگستان کے ذروں کی طرح بے قیمت تھے، بکھرے ہوئے تھے، آپ نے ان سب کو متحد کیا. آپ نے ان کو ایمان کی روشنی عطا فرمائی، آپ نے ان کو منظم کیا اور دنیا کی سب سے بڑی اور اونچی اور سب سے اچھی اور شریف النفس اور خدا کی عبادت کرنے والی قوم بنا دیا. آج دنیا میں اتنے مسلمان ہیں، یہ قرآن مجید ہی کا کرشمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. تو اس کے بعد ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے اور پھر قائم کرنا ہے. قائم کرنے کی ابتدا ہر شخص کو اپنی ذات سے کرنی ہوگی. پھر میرا خاندان ہے، میرے پڑوسی ہیں، میرے اعزاء ہیں، اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، میرا محلہ ہے، میرا ابو الفضل ہے، جہاں بھی ہم رہتے ہیں، میرا شہر ہے. اور پوری کی پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ مسلمان اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اس پر انفرادی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے عمل کریں، بلکہ اس کو دنیا کے لوگوں کے سامنے بھی پیش کریں. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو اس معاملے میں بھی ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں. 2 واقعات مجھے یاد آتے. ایک واقعہ آج سے 25-30 سال پہلے کا. تمل زبان میں ہم نے اس وقت مدراس میں قرآن مجید کا ترجمہ شائع کیا تھا. کوئمبتور ایک شہر ہے وہاں کا بڑا، وہاں کی رہنے والی MA کی ایک طالبہ نے خط لکھا. الفاظ آج بھی میرے ذہن و دماغ پر نقش ہیں. اس نے لکھا تھا، محترم و مکرم، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن مجید کا تمل زبان میں ترجمہ شائع کر دیا ہے. مجھے بہت دنوں سے تمنا تھی کہ میں قرآن شریف کو پڑھوں. میں اردو اور عربی نہیں جانتی. براہ کرم پہلی فرصت میں رجسٹرڈ پوسٹ سے قرآن مجید کے تمل ترجمے کی ایک کاپی مجھے بھیج دیں. جو کچھ قیمت ہوگی
میں آپ کی خدمت میں اسے پیش کر دوں گی۔ اس کے بعد اس نے ایک دردناک بات لکھی تھی۔ اس نے لکھا تھا، اس خاتون نے، میں جب اپنی مسلم سہیلیوں سے کالج میں قرآن مجید پڑھنے کی خواہش کا اظہار کرتی ہوں تو کہتے ہیں کہ نہیں، عورتوں کو قرآن مجید کو چھونا نہیں چاہیے۔ قرآن مجید کیا پوجا کرنے کی کتاب ہے یا پڑھنے کی کتاب؟ قرآن مجید کا صرف مسلمانوں کا حق ہے، غیر مسلموں کا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہدی للعالمین، دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا یہ سرچشمہ ہے۔ دوسری بات اس نے لکھی تھی اس خاتون نے، اور میری مسلم سہیلیاں کہتی ہندو قرآن کو پڑھ کے کریں گے کیا؟ کتنی دردناک بات۔ ایک غیر مسلم جس تک قرآن مجید کی تعلیم کو لے جانا ہماری ذمہ داری ہے، اور وہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے لیکن قرآن شریف کا ہم اس کے سامنے نہیں پیش کرتے۔ آج سے 15-18 سال پہلے امریکہ میں ایک خاتون سے ملاقات ہوئی، کیرل اینڈ وے۔ ان کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا متاثر ہو کر۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی، ڈاٹرز آف اندر پاتھ، 53 نو مسلم خواتین کی داستان جو امریکہ اور کینیڈا کے ہیں۔ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، 53 واقعات ہیں اور دیگر زبانوں میں وہ کتاب آئی ہے۔ ایک لڑکی لکھتی ہے، کالج میں ایک مسلم سہیلی سے بحث ہو گئی کہ قرآن مجید عورتوں کے درجے کو بڑھاتا ہے یا بائبل عیسائیت بڑھاتی۔ میں قرآن مجید کی ایک کاپی لے آئی، میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کہتی ہے زندگی کا وہ دور بڑا ہی عجیب دور تھا، ایک ہفتہ یا اس سے کچھ زیادہ زمانہ میں نے پورا قرآن مجید شروع سے آخر تک پڑھ لیا، اور میں دن بھر قرآن مجید کا مطالعہ کرتی، رات کو بھی دیر گئے تک میں قرآن مجید پڑھتی رہتی۔ میری زندگی کا ایک عجیب دور تھا وہ، کہ رات کو بہت تھوڑی دیر میں سوتی، اور رات کو سوتی بھی تو میں تڑپتی رہتی اللہ کے اس کلام کو پڑھ کر۔ کیا ہم قرآن مجید کا اس طرح مطالعہ کرتے ہیں جس طریقے سے اس لڑکی نے مطالعہ کیا؟ اور جب اس تڑپ تڑپ کو اس نے قرآن شریف کا مطالعہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام سے نوازا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں، ہم قرآن اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں، اور ہم اس کو سمجھتے نہیں، قرآن مجید کو اپنی زندگی پہ چسپاں نہیں کرتے، اس کا اطلاق نہیں کرتے، اسے اپلائی نہیں کرتے ہم قرآن مجید کو۔ قرآن مجید ہمارے لیے ایک بند کتاب، قرآن مجید ہمارے لیے بوسہ دینے کی کتاب، سر پہ رکھنے کی کتاب، جس کی طرف پیٹ نہیں کی جائے وہ کتاب۔ حالانکہ یہ وہ کتاب ہے، جیسے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر اس حدیث کے راوی ہیں، یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے حق میں ایک دلیل ہے یا تمہارے خلاف ایک دلیل۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو اپنائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عروج عطا فرمائے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور جو لوگ اس کتاب کو چھوڑ دیں گے، اس کا حق ادا نہیں کریں گے، اسے پڑھیں گے نہیں، اسے سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ امت مسلمہ کی عظمت کا راز قرآن مجید، اور اس کتاب کے ذریعے سے تبدیلی آئی ہے۔ آج بھی دنیا میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، ہماری زندگیوں میں ہماری بگڑی بن سکتی ہے، ہماری مشکلات ختم ہو سکتی ہیں، ہمیں دوبارہ عزت اور اقتدار اور شوکت اور کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، اسی کتاب مبین کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو قرآن مجید پڑھانے پر، ناظرانہ پڑھانے پر بھی توجہ دیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے نوجوان جو گریجویشن کر رہے ہیں، پروفیشنل کورسز کر رہے ہیں، وہ اس بات پہ توجہ دیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ بے شمار قرآن مجید کے ترجمے ہیں، یہ مرکزی مکتب اسلامی یہیں آپ کی مسجد کے پیچھے ہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے ترجمے شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ہندی زبان میں ترجمہ ہے، اردو زبان میں ترجمہ ہے، اور زبانوں میں ترجمہ ہے۔ سمجھیں قرآن شریف، پھر ہمارے پاس ایسے حلقے قائم ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت اور اس کو پھیلانے کا ایک انتظام یہ بھی فرمایا کہ ہر نماز میں کھڑے ہونا، قیام ضروری ہے، نماز کی ہر رکعت میں قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ سمجھیں، اور ہماری پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن ہم قرآن مجید کو سمجھتے نہیں۔ ایک اور حدیث فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، یہ قرآن خدائی دسترخوان ہے، تو تم میں سے جس کو جتنا ہو سکے اس دسترخوان کی طرف بڑھنا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، ایک رسی کا سرا ایک خدا کے ہاتھ میں، ایک تمہارے ہاتھ میں ہے،
تم کو اللہ سے کنیکٹ کرنے والی یہ کتاب، اور نور مبین ہے اور نفع بخش شفا ہے۔ دل کی بیماریاں، دماغ کی بیماریاں، اخلاق کی بیماریاں، کردار کی بیماریاں، غور و فکر کی بیماریاں جو ہیں، اور غلط نظریات سے ہی آدمی کا اخلاق بگڑتا ہے، ان کے لیے شفا ہے، نفع بخش شفا۔ مزید فرمایا آپ نے کہ اور اس شخص کے لیے یہ بچاؤ ہے اور حفاظت ہے جو اس کو مضبوطی سے پکڑے، اور اس کے لیے نجات ہے جو اس کی پیروی کرے، اس کے پیچھے چلے۔ پھر فرمایا آپ نے نہ وہ راہ سے ہٹے گا جو اس کی پیروی کرے گا، نہ وہ راہ سے ہٹے گا کہ اس کو سمجھانے کی ضرورت پڑے، اور نہ ٹیڑھا ہوگا کہ سیدھا کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ پھر فرمایا اس کے عجائب کم ہونے کے نہیں، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے معانی اور مفاہیم کی اور رہنمائی کی دولت پوشیدہ کر دی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور نہ وہ کثرت تلاوت سے پرانا ہوگا۔ یہ بھی دیکھیے خاص بات، جتنا ہی پڑھتے جائیے کبھی آپ کی طبیعت میں سیریں نہیں پیدا ہوگی۔ اتنی تفسیریں لکھی گئیں، اتنے ترجمے کیے گئے ہر زبان میں، ہزاروں ترجمے بلا مبالغہ کیے قرآن مجید کے، تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، اب بھی لکھی جا رہی ہیں، کبھی وہ پرانا نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ تمہیں اس کی تلاوت پر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، مزید بھی عطا فرمائے گا، بشرطے کہ سمجھ کے پڑھیں، بشرطے کہ عمل کرنے کے لیے رہنما بنا کے پڑھیں، بشرطے کہ دنیا کو تبدیل کرنے کا جو ذمہ آپ کو دیا گیا ہے اس کے لیے اس کو پڑھیں اور اس کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں۔ بزرگوں، ماؤں بہنوں، دوستوں، نوجوانوں، آئیے ہمیں طے کریں کہ انشاءاللہ قرآن مجید جس کو اللہ نے نور مبین بنایا ہے، زندگی کا رہنما بنایا ہے، جس کے ذریعے سے سلامتی کے راستے کھلتے ہیں، ہم اس کو پڑھیں گے بھی، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، ہم اس کو سمجھیں گے بھی اور دنیا کو بھی سمجھائیں گے، دنیا کے سامنے بھی پیش کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔